وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ سب تھام لو، پکڑ لو۔ یہ تو حکم تھا، اور جس چیز سے منع کیا گیا وہ فرمایا گیا وَلَا تَفَرَّقُوا، علیحدہ علیحدہ فرقے نہ بن جاؤ، بٹ نہ جاؤ، علیحدہ علیحدہ نہ ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ تو اللہ کا فرمان ہے سب مسلمان کے لیے، ہر کلمہ گو کے لیے، ہر نبی کے کلمہ پڑھنے والے کے لیے، حضور کے امتی کے لیے۔ اب ذرا ہم بھی دیکھیں، پہلے اللہ کی رسی کون سی ہے یہ دیکھنا ہے، جس کو تھامنے کے لیے حکم فرمایا گیا، جس کو پکڑنے کے لیے مضبوطی کے ساتھ کہا گیا ہے، اللہ کی رسی کون سی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس رسی کو پکڑا ہوا ہے یا نہیں پکڑا ہوا، ہم اس رسی سے علیحدہ ہیں یا اس کو ہم نے تھام لیا ہے، یہ چیز دیکھنی ہے۔ ہم جو بندہ ہر وقت اپنے گریبان کے اندر جھانکتا ہے نا، دیکھتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، کون سا میں اچھا عمل کرتا ہوں اور کون سا برا کرتا ہوں، کون سی کمی ہے اور کون سی کمی میں نے پوری کر دی ہے، یعنی بندہ جب اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے تو وہ بندہ بالکل صحیح زندگی گزارتا ہے۔ اور جب بندہ اپنے گریبان میں نہ جھانکے، دوسرے کو دیکھے، دوسرے کی اصلاح کرے، اپنی اصلاح نہ کرے، تو وہ بندہ کبھی اصلاح والا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بندہ سلجھ نہیں سکتا، وہ کبھی بندہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے اور اس کے بعد دوسرے کو بھی حکم کرنا چاہیے ٹھیک کرنے کا۔ تو حضرات محترم، سب سے پہلے اللہ کی رسی کون سی ہے؟ اللہ جل مجدہ نے، اللہ تعالیٰ کے علم تھے، رب جانتا تھا کہ جو بھی میرے محبوب کا کلام پڑھنے والے ہیں مختلف ملکوں کے اندر ہوں گے، مختلف ان کا رنگ ہوگا، مختلف ان کی بولی ہوگی، مختلف ان کا رہن سہن کے رسمیں ہوں گی، تو لہٰذا انہیں اکٹھا ہونا چاہیے۔ وہ کون سی اکٹھی چیز کرنے والے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو، اپنے پیارے نبی کو بھیجا، اپنے پیارے رسول کو بھیجا، اور اس کو اپنا ایک کلام دے کر بھیجا، کتاب دے کر بھیجی، جسے قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں۔ تو یہ کلام اللہ کا ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ گویا کہ جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے یہ قرآن مجید جو ہے یہ رب کی رسی ہے۔ تو اللہ جل مجدہ نے ایمان والوں سے کہا کہ اس رسی کو تھام لو، علیحدہ علیحدہ مت بٹ جاؤ، علیحدہ علیحدہ تفرقہ بازی مت کرو، یہ حکم فرمایا۔ اب قرآن مجید کو دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کیا کیا ذکر فرماتا ہے، اور کون ہے جس نے اس رسی کو تھاما ہوا ہے، اور کون ہے جو اس رسی سے دور ہو کر تفرقہ بازی کے اندر بٹ چکا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر اللہ کے احکام بھی ہیں اور اللہ کی مناہی بھی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا ذکر فرمایا، انبیاء کا تذکرہ کیا، اللہ نے نبیوں کی شانیں بیان فرمائی، اللہ نے نبیوں کو جو طاقت عطا فرمائی اس کا ذکر کیا، اللہ کے نبیوں کا ادب و احترام کرنا، تعظیم و تکریم کرنا، یہ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اب جو بھی کلمہ پڑھنے والا اللہ کے نبیوں کی تعظیم و تکریم کرتا ہے، نبیوں کا ادب کرتا ہے، نبیوں کی شان بیان کرتا ہے، نبیوں کے تذکرے کرتا ہے، ان کے معجزات کا ذکر کرتا ہے، ان کے فضائل کا ذکر کرتا ہے، ان کے شمائل کا ذکر کرتا ہے، تو یوں سمجھو کہ وہ بندہ اس نے اس رسی کو تھاما ہوا ہے، وہ قرآن مجید کے مطابق چل رہا ہے۔ اور اسی طرح
قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا بھی ذکر ہے۔ اللہ نے صحابہ کا تذکرہ بھی فرمایا، اللہ نے صحابہ کا ذکر بھی کیا، اللہ نے صحابہ کا قرآن مجید کے اندر ان کی شانیں بھی بیان فرمائی۔ تو جو بندہ صحابہ کرام کی محبت دلوں کے اندر رکھتا ہے، جو بندہ صحابہ کرام کا ادب و احترام کرتا ہے، جو بندہ صحابہ کرام کی شان کا تذکرہ کرتا ہے، گویا کہ اس نے بھی اس قرآن مجید کی رسی کو تھاما ہوا ہے۔ تیسری بات یہ بھی اس قرآن مجید کے اندر آئی، اہل بیت رسول کا ذکر آیا، اہل بیت رسول کا تذکرہ آیا، اہل رسول کی شان کا ذکر آیا، ان کے ساتھ محبت کرنے کا حکم فرمایا، ان کے ساتھ پیار کرنے کا حکم فرمایا، ان کا ادب و احترام کرنے کا ذکر کیا گیا۔ تو اب قرآن مجید اس اللہ کی رسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ آل بیت رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اہل بیت رسول کا تذکرہ کرتا ہے، ان کی شانوں کا ذکر کرتا ہے، ان کے ساتھ پیار و محبت کرتا ہے، تو وہ بندہ بھی، اس نے بھی اس رسی کو تھاما ہوا ہے۔ اور اسی طرح اس کلام پاک کے اندر اللہ نے اپنے ولیوں کا بھی ذکر فرمایا، اولیاء اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے ولیوں کا تذکرہ ہوا، ان کی شانیں بیان کی گئیں، ان کے ساتھ پیار محبت سے ساتھ پیش آنا ذکر فرمایا، ان کی کرامتیں بیان کی گئیں۔ تو یہ بھی پتہ چلا اس اللہ کی رسی سے کہ جو بندہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، ان کا ادب و احترام کرتا ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ انس رکھتا ہے، گویا کہ اس نے بھی اس رسی کو تھاما ہوا ہے۔ اب کلام مجید کے اندر اللہ کے نبیوں کا ذکر ہوا، نبیوں کے ساتھ بھی محبت کرنا، ان کا ادب و احترام کرنا، ان سے پیار کرنا، یہ بھی اللہ کے اس رسی کا حکم ہے۔ صحابہ کے ساتھ صحابہ کا ذکر ہوا، صحابہ کے ساتھ محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، یہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ اہل بیت رسول کے ساتھ پیار کرنا، ان کا ادب و احترام کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنی، یہ بھی قرآن کا ذکر ہے۔ اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ انس کرنا، ادب و احترام کرنا، یہ بھی اس قرآن مجید کا حکم ہے۔ اب جو بندہ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، یوں سمجھ لو کہ وہ اللہ کی رسی کو اس نے مضبوطی کے ساتھ تھاما ہوا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، حکم فرمایا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، سارے مل کر، سب اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، یعنی اس قرآن مجید کو تھامو۔ جب اس قرآن مجید کو تھام لو گے تو پھر نبیوں کا بھی ذکر ہوگا، اللہ کے صحابہ کرام کے ساتھ بھی محبت ہوگی، اور اسی طرح اہل بیت رسول کے ساتھ بھی پیار ہوگا، اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ بھی انس و پیار ہوگا، اگر تم نے تھاما ہوا ہے۔ اور اگر ایک بھی ان میں سے کمی رہ گئی تو پھر تم نے اللہ کی رسی کو تھاما نہیں ہوا، بلکہ اللہ کی رسی کو دور ہو کر بٹ گئے ہو، فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے ہو، پھر فرقوں کے اندر رہو گے۔ تو لہٰذا یہ اللہ کی رسی ہے، اس رسی کو مضبوطی۔ آج تم دیکھ لو اس دور کے اندر جہاں نفس و نفسی کا دور ہے، ہر ایک بندہ اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے، ہم چھوڑتے ہیں سب کو، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے مطابق کون چل رہا ہے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن مجید کے اندر کون چل رہا ہے، پھر قرآن مجید کے مطابق جو چل رہا ہے وہ بندہ سچا ہے، وہ مسلک و مذہب سچا ہے، وہ جماعت سچی ہے، اور اس کے علاوہ جو قرآن مجید سے دور ہے وہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اپنے آپ کو جتنا بھی سچا کہتا رہے۔ یہ تو اللہ کی رسی ہے جس کو تھامنے کے بعد آگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقوں کے اندر بٹ نہ جاؤ، تقسیم نہ ہو جاؤ۔ اور آج ہم اگر دیکھیں ملکی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، تو دنیاوی لحاظ سے بھی ہم بٹے ہوئے ہیں، تقسیم کیے ہوئے ہیں فرقوں کے اندر، کوئی جماعت ہے، کوئی جماعت ہے، سیاسی لحاظ کے دیکھا جائے ملک ایک ہوتا ہے
اور اس ملک کے اندر 36 جماعتیں ہوتی ہیں، وہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان، ہوتے سارے مسلمان ہیں، لیکن جماعتیں 36 بنائی ہوئی ہیں۔ اب بتاؤ کہ ان جماعتوں کا اس آیت کے مطابق عمل ہے یا نہیں ہے؟ خود ہی سوچ لو۔ رب تو کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، رب کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، سب مل کر، اور علیحدہ علیحدہ مت ہو جاؤ۔ جماعت